بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، دینی ماں و بہنوں، دعا میں حمد و صلوات کے بعد درود شریف پڑھنے کی بات جو کہی گئی، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ محمد ابن فضل رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے، ان الدعاء بین السماء والارض لا يسعد منہ شیء، دعا میں سے کوئی حصہ اللہ کے نزدیک نہیں پہنچتا اور کوئی بھی دعا نہیں پہنچتی حتی تصلی علی نبیک علیہ السلام، جب تک کہ تو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کی ہے اور صحیح سندوں کے ساتھ اس کو نقل فرمایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حمد و ثنا کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ بھی سب سے اہم حصہ ہے دعا کا۔ اور اسی طرح جیسے میں نے کہا، بہترین درود ابراہیم ہے، اس کی بھی روایت آپ سن لیجئے۔ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہما قال قلنا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک قال قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کی ہے کتاب الدعوات میں، اور کئی محدثین نے، امام مسلم نے بھی، امام ابن ماجہ نے بھی اس روایت کو نقل کیے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلیت کما صلیت انت وملائکتک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض نے کہا قال بعضهم الصلاۃ علیہ ان یقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود پڑھیں، اللہم انی اشہدک واشہد ملائکتک انی اصلی علی محمد۔ بعض نے کہا یوں بھی درود پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل النبی الامی وعلی آلہ، اس طرح بھی درود پڑھی جا سکتی ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کے مختلف طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا۔ اس کے فوائد، اگر آپ تنہا ہوتے ہیں، تنہا ذکر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی آپ درود کی کثرت رکھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یحییٰ ابن عبد الرحمن اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ فرمایا آپ نے کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ درود پڑھتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا محمد ھذا فلان ابن فلان یقرؤک السلام، فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، اور میں کہتا ہوں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں اس کے درود کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح بہت ساری روایتیں اس کی فضیلت میں وارد ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، صلو علی فإن الصلاۃ علی زکاۃ لکم، فرمایا اے لوگو درود پڑھا کرو، اور درود پڑھنا تمہارے لیے پاکی کا سبب بنے گا۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جو بندہ درود پڑھنا بھول جاتا ہے، فرمایا وہ جنت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ من نسی الصلاۃ علی فقد اخطأ طریق الجنہ۔ اس روایت کو
فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام میں نقل فرمایا، اور حضرت طبرانی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے، اور بشیر ابن محمد نے اور حضرت طبری علیہ الرحمہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ قول البدی میں بھی یہ روایت صفحہ نمبر 213 پر موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ حکم دیا کرتے تھے کہ درود شریف پڑھا کرو۔ فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، فرمایا کہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات، جو اللہ کا بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو بندہ من صلی علیہ فی الیوم 100 مرہ، روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، قضى اللہ لہ 100 حاجہ، اللہ اس کے 10 ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے۔ 10 اس کی ضرورتیں، 10 اس کی حاجتیں اللہ کے طرف سے پوری کر دی جاتی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا 70 منہا فی الآخرہ، اس میں سے 70 ضرورتیں آخرت کی اللہ پوری کرے گا، اور 30 ضرورتیں 30 فی الدنیا، 30 ضرورتیں اللہ دنیا میں پوری کرے گا۔ اس کو بھی حافظ ابو موسیٰ المدینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ القول البدی میں حضرت سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 188 پر اس کو نقل کرتے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات ان فضائل کو سننے کے بعد عمل کرنے کی نیت کریں۔ سعید ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من صلی علیہ من امتی مخلصا من قلبہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات ورفع له 10 درجات ومحا عنہ 10 خطیئات، اللہ جل جلالہ امن والہ ایک مرتبہ کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ درود پڑھے، اللہ اس پر 10 رحمتیں اور 10 درجات اس کے بلند کرتا ہے، اور اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فی عمل الیوم واللیلہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ 64 نمبر صفحہ میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ روایت اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ بھی اخلاص کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے نوازشیں ہوتی ہیں۔ درود شریف کی بے شمار فضیلتیں ہیں، ان گنت فضیلتیں ہیں، درود پڑھتے رہیں۔ خود حدیث پاک میں ہے اللہ جل جلالہ امن والہ کا ارشاد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا یہ جو آیت ہے سورۃ الاحزاب میں فی سائر العبادات امر اللہ تعالی عبادہ، تمام عبادتوں میں اللہ اپنے بندوں کو عبادت کا حکم دیتا ہے، لیکن جب بات آئی درود کی وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فقد صلی علیہ بنفسہ اولا، اللہ سب سے پہلے اپنے طرف سے اپنے نبی پر، اپنے حبیب پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وَأَمَرَ مَلَائِكَتَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، پھر حکم دیا اپنے فرشتوں کو کہ تم بھی درود پڑھا کرو۔ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَن يُصَلُّوا عَلَيْهِ، پھر حکم دیا تمام ایمان والوں کی کہ تم بھی اپنے حبیب پر، اپنے نبی پر درود پڑھا کرو۔ فثبت بهذا ان صلاۃ علی النبی افضل العبادات، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا بہترین عبادت ہے درود شریف کا پڑھنا۔ بہرحال دعا میں تو آپ درود پڑھیں گے ہی، اور نماز میں بھی ماشاءاللہ آخری قاعدے میں درود پڑھتے ہیں، اسی طرح دیگر اوقات میں درود کا اہتمام کریں۔ جو بھی درا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آسان درود ہے، پڑھتے رہیں۔ اور فرمایا جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔
اگلے سبق میں جو اہم عنوان ہے اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، ضرور آپ حضرات سنیں اور عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔